مدینے کی زیارت، میرے مولا ہمیں بھی مدینے کی زیارت نصیب فرما، ہمارے بے نصیب میں لکھ دے مدینے کی زیارت مولا کریم، ہمیں بھی اپنے در پر بلا لے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار فرما، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر رو رو کر دعا مانگنے کی سعادت نصیب فرما۔ بے شک تو رحیم ہے مولا، تو جسے چاہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے، جسے چاہے اپنے حبیب کے در پہ بلا لیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بھی خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرما۔ بے شک تو رحیم ہے، بے شک تو کریم ہے، اللہ پاک تو رحیم ہے، اللہ پاک تو کریم ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدینہ کی حاضری کے بارے میں، دعا اور دل کیا کہتا ہے، یہ ساری کہانی اس ویڈیو میں دیکھیں، اور دعا پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جمگا رہے تھے۔ ایک سادہ سا دل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ دل میں ایک ہی تڑپ تھی، یا اللہ ایک بار مدینہ دکھا دے، بس ایک بار۔ وہ روز یہی دعا کرتا تھا، کبھی آنکھوں میں آنسو، کبھی لبوں پر درود دل کی گہرائی سے نکلتی صدا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی مدینے بلا لے، میرے دل کی آرزو ہے، اے مولا ہمیں بھی مدینے بنا لے۔ میرے دل کی سب سے بڑی آرزو پوری فرما، مجھے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کر، جہاں تیرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں کی ہوا میری روح کو چھو جائے، وہاں کے دروازے میرے نام سے کھل جائیں، میری آنکھیں سبز گنبد کو دیکھیں کر روشن ہو جائیں۔ اے رب کعبہ جو مدینہ کا طلبگار ہے، اے رب کعبہ جو مدینہ کا طلبگار ہے، اس کو دل کو مراد پوری کر، اس کے قدم اس مقدس سرزمین پر پہنچا دے جہاں سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بانٹی۔ واپس اپنے شہر آیا، پھر دعا کی، یا اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کی دل کی آواز پہنچی اور روتے روتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبز گنبد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ جوڑے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ آنسو کا سیلاب بہہ نکلا، دل میں ایک نوری کیفیت پیدا ہوئی، ایسا لگا جیسے پورا وجود روشنی سے بھرا گیا ہو۔ دل کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ کا دیوانہ ہوں، میں آیا ہوں صرف اس امید پر آپ میری شفاعت کریں کہ میرے سلام قبول فرمائیں گے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دل میں کہا، اے عاشق مدینہ تیرا سلام پہنچ گیا، تیرا عاشق قبول ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے دل میں بھی امید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگا دے۔ اللہ ہمیں سب کو مدینے بلا لے اور ہماری سارے کی دعا قبول فرما لے۔ بے شک تو رحیم ہے مولا، تو کریم ہے مولا، اور ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ بے شک خواب کا پیغام ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک رات جب میں دعا کرتے کرتے نیند میں چلا گیا تو ایک نوری چہرہ خواب میں نمودار ہوا۔
چہرہ روشن نور سے لبریز، ہاتھ میں تسبیح اور مسکراہٹ میں رحمت۔ نوری ہستی نے فرمایا، اے بندے عاشق، جو مدینے کی تمنا رکھتا ہے وہ پہلے دل کو مدینہ بنا لے۔ اے بندہ عاشق، جو مدینہ کی تمنا رکھتا ہے وہ پہلے دل کو مدینہ بنا لے۔ جہاں دل میں کہیں نہ حسد نفرت نہ ہو، وہاں خود مدینہ اتر آتا ہے۔ چانک کو پیداوار ہو، آنکھیں سے آنسو بہنے نکلے اور سمجھ گیا کہ مدینہ صرف زمین پر نہیں، مدینہ دل میں بھی آباد ہوتا ہے۔ دعا میں ہی، نیند میں ہی، سفر کی تیاری، زندگی بدل گئی۔ ہر روز فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، درود پڑھتا اور اللہ سے یہی کہتا، یا اللہ پاک، یا رب، اگر میرے دل میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خاص ہے تو مجھے اپنے محبوب کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ مہینوں کی دعا کے بعد ایک دن اس کے پاس پیغام آیا، احمد بھائی، آپ کا ویزا منظور ہو گیا ہے۔ یہ سنیے ہی اس کی زبان سے آہستہ نکلا، الحمدللہ، میرے مولا نے سن لی میری دعا۔ مدینے کا سر زمین پر، جہاز مدینے کی فضا میں داخل ہوا۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب وہ پہلی بار مدینہ منورہ کی زمین پر اترا۔ ہوا میں نے خوشبو تھی تو دل میں سکون۔ اس نے آنکھوں میں آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے مولا، یہی وہ زمین ہے جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، وہ مٹی ہے جس سے جبریل بھی آداب سے گزرتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبز گنبد کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں بند کی، ہاتھ جوڑے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ دل میں ایک نوری کیفیت پیدا ہوئی، ایسا لگا جیسے پورا وجود روشنی سے بھر گیا ہو۔ دل کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی،